ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة وقال علي نظم الله كنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. اے مجید، مجھے واسطہ ہے تیرے مجید ہونے کا کہ بانی مجلس اور ان کے اہل خیمہ، اس کے علاوہ تمام حاضرین محفل اور ان کے اہل خانہ میں سے جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت سے مشترک فرمانا. بالخصوص حیدر بھائی اور ان کی فیملی، کیسر بھائی اور ان کی فیملی، اور اس کے علاوہ میری زوجہ محترمہ، ان کے لیے اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمانا. یا اللہ پاک اس کے علاوہ جو مومنین شہادہ معصومین کی زیارات کی انسیت رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ان کے مقاصد سے کامیاب و کامران. یا اللہ پاک عراق کی سرزمین پہ دنیا بھر سے عزادار امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. یا اللہ پاک ان سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں. میں ایک عاصی شخص ہوں، گناہگار بندہ. تو نے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن جو وعدے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. بارے الہ تجھ سے التماس ہے کہ جو ظاہرہ اس وقت کربلا میں بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ فخر بھائی میرے لیے خصوصی دعا کرے. یا باری تعالیٰ سسٹر منصورہ بطول کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہم یہاں بیٹھے دعا کر رہے ہیں کہ اس سرزمین سے وہ مومنہ خالی ہاتھ نہ لوٹے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی شور کربلا باری دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سعادت محمد کا سفر دیکھ رہا ہوں. سعادت محمد کا سفر دیکھ
راہ وہ زہرا کا شجر دیکھ رہا ہوں، سادات محمد کا سفر دیکھ رہا ہوں، کہتے تھے حبیب ابن مظاہر سے یہ مولا، غم سینے میں تیرے ہے جدھر دیکھ رہا ہوں، غم سینے میں تیرے ہے جدھر دیکھ رہا ہوں، قاسم تیرے ٹکڑوں کا حسین ابن علی کے، قاسم تیرے ٹکڑوں کا حسین ابن علی کے، دل پر ہے بہت اس کا اثر دیکھ رہا ہوں، دل پر ہے بہت اس کا اثر دیکھ رہا ہوں، عباس تیرے بعد شاہ کرب و بلا کی کس طرح سے ٹوٹی ہے کمر دیکھ رہا ہوں، کس طرح سے ٹوٹی ہے کمر دیکھ رہا ہوں، برقی کی انی سینہ اکبر میں لگی ہے، 100 ٹکڑے ہوا اس کا جگر دیکھ رہا ہوں، مقتل اسداللہ کے بیٹوں سے سجا ہے، بے گورو کفن لاشیں اتھر دیکھ رہا ہوں، بے گورو کفن لاشیں اتھر دیکھ رہا ہوں، سادات محمد کا سفر دیکھ رہا برائے خوشنودی شہدائے کربلا باوال بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فکر ہے درکار ذکر عابد بیمار میں، فکر ہے درکار ذکر عابد بیمار میں، حریت کا درس ہے، زنجیر کی جھنکار میں، ہو بہو تصویر تھے اکبر رسول اللہ کی، حسن میں
اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں، آج تک دنیا میں بیعت کا سوال اٹھا نہیں، آج تک دنیا میں بیعت کا سوال اٹھا نہیں، جان کتنا وزن تھا شبیر کے انکار میں، برائے عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جان کتنا وزن تھا شبیر کے انکار میں، کر دیا ثابت یہ عزم حضرت شبیر نے، کس قدر آسانیاں ہیں منزل دشوار میں، تم علی اصغر جوانوں سے بھی بازی لے گئے، گھٹنیوں کیسے چلے ہو منزل ایثار میں، آخرش بےتاب ہو کر چیخ اٹھا ظلم یزید، کس قدر قوت ہے سید صبر سید ابرار میں، کس قدر قوت ہے صبر سید ابرار میں، مانگنے کے واسطے راشد سلیقہ چاہیے، کیا نہیں ہے حضرت شبیر کی سرکار میں، راشد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تیغ
غائب اپنے پس منظر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت وہ تو غیظ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیت تیغ حیدر کے مقابل نعرہ کاٹا پھر کیا مرحب کے بعد لاش مرحب کی گری لیکن سرے البر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر وہ تو قمر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جا اسے قمر سمیت تیغ حیدر کے مقابل زباں کے ساتھ دل بولا زمین بولی فلک بولا نعرہ حیدری ہو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بے سر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت پنجتن کے نام جن کے بعد بانوں پر نہ ہو ڈوب جائیں گی وہ ساری کشتیاں لنگر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت اور چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ ڈال جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت تیغ حیدر کے مقابل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم
صدائے حر سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر کھینچی جو شہن آہا دل بے قرار سے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم ناب آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے مہمان سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے مہمان سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے سانو پہ رکھ لیا سر حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آغوش میں ذرا آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پر ملک سر جھکاتے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں سانو پسر ہے آکے یا شاہ بحر پر محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر ہے کون یہ معظم پہلو میں نوحگر ہے کون یہ معظم پہلو میں نوحگر شہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہ نظر شہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہ نظر تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے سن کے غیر ہو گیا اس دم جری کہا سانو شاہدی پہ کیا حر نے انتقام خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کا لاش خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کا لاش سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے جس دم سنی محمد والی محمد صلی اللہ مومنین اکرام ماہ محرم 1445 کے عشرے میں آپ ایڈمنٹن کے ذاکری ہم کو سن رہے ہیں. سب سے پہلی جو مجلس تھی اس میں میرا لیکچر تھا. اس کے بعد پھر تقی بھائی کے بیٹے نے یہاں پہ خطاب کیا اور اس کے بعد پھر 2 مجالس جو ہیں مرثیہ قیت اللفظ کی ہوئی جس میں امانت بھائی نے خطاب کیا اور تقی بھائی نے. اور آج جو مجلس ہے اس سے قمر بھائی کے فرزند حسن خطاب کریں گے.
ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں گزارش کرتا ہوں کہ حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج ماہ محرم کی چوتھی مجلس سے خطاب کریں. درود بر محمد و آل محمد. برائے تاجیل فرج امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند نعرہ الصلوات. سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں عطا انکل کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بحیثیت طالب علم چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان محترم، ارباب عزا، عزاداران امام مظلوم، سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے، 170، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کفار اور مشرکین سے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی کفار اور مشرکین کو جب دعوت اسلام دی جاتی ہے، دعوت دین حق پیش کی جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ یہ کہہ کر اس دعوت کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے دین کو چھوڑ دیں، جبکہ یہ وہ دین ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد قائم رہے. اور اسی آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین سے ایک ریٹوریکل کوسچن پوچھا ہے، یعنی ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا ضروری نہ ہو. یعنی وہ کوسچن ان اے وے اتنا سارکاسٹک ہو کہ اس کا جواب بالکل ہی نیڈلیس ہو. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے دین کے اس کانسیپٹ کو بیس لیس قرار دیا ہے اور سینس لیس قرار دیا ہے کہ وہ صرف اس بیسس پر اپنے دین پر قائم رہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اس دین پر پیدا ہوئے اور مرے. عزیزان محترم، بظاہر تو یہ آیت کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، اور بظاہر تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار اور مشرکین سے مخاطب ہے. لیکن صاحبان فکر اگر فکر کریں، اگر غور و فکر کریں تو ان کو یہ نظر آئے کہ دراصل اس آیت میں صاحبان ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج پایا جاتا ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ویلڈ نہیں سمجھتا کہ کوئی صرف اس بنیاد پر
اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی اسی مذہب پر قائم رہے، بلکہ اللہ ہم سے اور ہر دین کے فالوور سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کی فاؤنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس کی بنیاد کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس کے عقائد کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس دین پر ایمان لائے، اور جو دین نے جن محرمات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے اس بنیاد پر پرہیز کرے کہ وہ اس دین کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم اسلام پر الحمدللہ قائم ہیں اور اسپیسیفکلی مذہب اہل بیت پر قائم ہیں تو ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر ہم ان احکامات کو فالو کرتے ہیں جن کو اس نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، تو ہم اس بیسس پر ان احکامات کو نہ فالو کریں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ ہمیشہ سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کی فاؤنڈیشنل پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کر کے، ان کی سالڈ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوئے ان احکامات کو فالو کریں۔ ایک بار صلوات دے دیجیے۔ عزیزان محترم، دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈزم ہو، اسلام ہو یا جیسے بھی ادیان ہو، ان تمام ادیان کے، ان تمام ریلیجنز کے کچھ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہوتے ہیں جن کی بیسس پر ان ادیان کے پیروکار اس دین پر قائم رہتے ہیں، اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ اگر ہم فار ایگزامپل کرسچینٹی کو دیکھیں تو کرسچن شاید اس وجہ سے اپنے دین پر قائم ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ اگر ہم جوڈزم کو دیکھیں، اگر یہودیوں کو دیکھیں تو شاید وہ اپنے ریلیجن پر اس وجہ سے قائم ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شاید خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ عزیزان محترم، ہم بھی اپنے ریلیجن پر کچھ فاؤنڈیشنل پرنسپلز کی وجہ سے اپنے ریلیجن پر قائم ہیں، لیکن ہمارے ریلیجن کی، ہمارے مذہب کی ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن دین فطرت ہے، ہمارا ریلیجن نیچرل ریلیجن ہے، یعنی یہ ایک ایسا دین ہے کہ اگر کوئی انسان ایک اسٹیٹ آف نیچر میں بیٹھ کر کائنات کے بارے میں سوچے، اپنی سراؤنڈنگز کو اینالائز کرے تو وہ انہی نتائج پر پہنچے گا جو کہ ہمارے دین میں آلریڈی موجود ہے۔ عزیزان محترم، ایک بار صلوات بھیج دیجیے۔ یعنی ہمارے ریلیجن کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، جو ہمارے ریلیجن کے عقائد ہیں، ان پہ اگر کوئی غور و فکر کرے، اگر کسی ایسے اسٹیٹ آف نیچر میں بیٹھ کے غور و فکر کرے جہاں پر ایک انسان کے اوپر کوئی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو، کوئی بھی اس کو بتانے والا نہ ہو کہ خدا موجود ہے، کہ خدا کے انبیاء و مرسلین آئے ہیں، کہ خدا کے مقرر کردہ آئمہ ہیں، حجت خدا اس دنیا پہ موجود ہے، کہ خدا عادل ہے، کہ خدا ایک دن سب کو اٹھا کر ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ اگر یہ بتانے والا اس کو کوئی نہ ہو تب بھی وہ ایک جگہ بیٹھ کر غور و فکر کر کے اس کائنات کو اینالائز کر کے ان نتائج پر، ان کنکلوژنز پر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا نیچرل ریلیجن ہے جو کہ اللہ نے کریٹ کیا ہے، جس پہ ہر انسان اپنے طور پر خود بخود ان نتائج پر پہنچ سکتا ہے، ان کنکلوژنز پر پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، مذہب اہل بیت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصول دین میں تقلید کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ہمارے دین کے فاؤنڈیشنل عقائد ہیں ان پر ہم خود بخود پہنچیں، غور و فکر کر کے پہنچیں، اینالائز کر کے پہنچیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دین ایک نیچرل ریلیجن ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں، کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس دین پر پیدا کیا ہے،
یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ دین اسلام پر ایمان رکھے. اور نہ صرف یہ کہ اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فطرتی طور پر اس دین پر ایمان لائیں اور اس دین کو صرف اس بیسس پر نہ فالو کریں اور اس کے احکامات کو صرف اس بیسس پر نہ فالو کریں کہ ہمارے آباء و اجداد اسی دین کو فالو کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، جو ایک دین کے عقائد ہوتے ہیں وہ اس کی فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں، اور لہٰذا وہ ایک دین کے سب سے جو بھی دین ہوتا ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے عقائد ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کے فاؤنڈیشنل پرنسپلز جس پر پورا کا پورا دین کھڑا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی، مذہب اہل بیت میں بھی عقائد سب سے اہم چیز ہے. یعنی عقائد کے بغیر نہ آپ کے کوئی اعمال کام آئیں گے، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ جہاد کام آئے گا، نہ زکوٰۃ، نہ خمس کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا. کچھ بھی نہیں کام آئے گا جب تک آپ کے عقائد راک سالڈ نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، اگر دین اسلام میں کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے اور اگر اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، اگر اس نے روزے نہ رکھے ہوں، اگر وہ حج پہ نہ گیا ہو، اگر اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو، اگر اس نے خمس نہ دیا ہو، تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اس کی اولاد اس کے لیے اس کے گزر جانے کے بعد بھی کر سکتی ہے. اگر اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں تو وہ اس کے لیے قضا نمازیں ادا کر سکتی ہے. اگر اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو وہ اس کے لیے قضا روزے رکھ سکتے ہیں. حج پہ نہ گئے ہوں تو اس کے لیے وہ حج پہ جا سکتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اگر ایک انسان مر گیا ہو اور اس کے عقائد راک سالڈ نہ ہو تو یہ بات صرف اس کے اور خدا کے درمیان ہے. نہ اس کی اولاد اس کے لیے اس کانٹیکس میں کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے گھر والے، نہ اس کے دوست. اس دنیا میں رہ جانے والا کوئی بھی انسان اس کی اس کانٹیکس میں مدد نہیں کر سکتا. اور اسی لیے دین اسلام میں جو عقائد ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے یقینی کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم یقین رکھ کے سو جاؤ. یعنی اگر آپ بے یقینی کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. جب تک آپ کے عقائد راک سالڈ نہیں ہیں تب تک آپ کو کسی بھی اعمال کا، آپ کے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اور یہی ایگزامپل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور قرآن کی بالکل شروعات میں ہی ملتی ہے. قصہ ابلیس میں ملتی ہے کہ ابلیس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ شاید ہی کسی ملائکہ نے ایسی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو. ہزاروں سال عبادت کی، ہزاروں سال روزے رکھے، ہزاروں سال نمازیں پڑھی، لاکھوں سجدے ادا کیے. لیکن اینڈ میں نتیجہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ زیرو ہوا، کیونکہ وہ بے معرفت عبادت تھی. معرفت کے بغیر جو عبادت کی جائے اس کا فائدہ ہمیشہ زیرو ہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر وہ عبادت کی جاتی ہے. اور یہ سٹوری تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، لیکن ایک ایسی بھی سٹوری ہے جس کو ہم بار بار دہراتے ہیں، اور وہ ہے واقعہ کربلا، جس میں ہمیں یہی ابلیسیت نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو، سبط پیغمبر کو بے دردی سے قتل کر دیا، وہ لوگ اپنی تلواروں کو جب اٹھا رہے تھے تو نعرے تکبیر کے ساتھ اٹھا رہے تھے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، یہ بے معرفت دین پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسی ذات کو قتل کر دیا اور بے دردی سے قتل کر دیا. عزیزان محترم، یہ بے معرفت دین پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا، غلط جگہ سے دین لینے کا نتیجہ تھا، اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ لینے کا نتیجہ تھا. اور با خدا قسم آج انہی کی یزیدی اولادیں ہیں
جو معصوم بچوں کو آج تک نعرے تکبیر کے ساتھ قتل کرتے ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے اور تلواروں کے ذریعے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا اور آج سوسائڈ بامبنگ کے تھرو قتل کیا جاتا ہے. لیکن بے معرفت دین کو حاصل کرنے کا نتیجہ وہی کا وہی رہا. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دین کو حاصل کرنے کا نتیجہ وہی کا وہی رہا. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دین پر عمل کرنے کا نتیجہ وہی ہے کہ آج دین اسلام اس وجہ سے ذلت کا شکار ہے کہ لوگوں نے بے معرفت دین پر عمل کرنے کی کوشش کی. اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ بے یقینی کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم یقین کے ساتھ سو جاؤ، کیونکہ بے یقینی کا جو عمل ہوتا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث سے اور قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے کلام سے کہ معرفت بے حد ضروری ہے عزیزان محترم. اور اگر ہم معرفت کو دیکھیں، دین کی معرفت کو دیکھیں، تو ہمیں 5 ایسے فنڈامنٹل پرنسپلز نظر آتے ہیں، 5 ایسے عقائد نظر آتے ہیں جن پر ایمان رکھنا، ان کی معرفت رکھنا بے حد ضروری ہے. اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلا اور سب سے اہم عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کی موجودگی کو پہچاننا، اس کی وحدانیت کو پہچاننا. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تمام ایسے عقائد ہیں جن پر ایک انسان وداؤٹ اینی ایکسٹرنل انفلوئنس پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کو کوئی یہ بتانے والا اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کنکلوژن پر پہنچ سکتا ہے کہ خدا موجود ہے، کہ خدا ایک ہے، کہ خدا دیکھ رہا ہے اور اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. وہ کیسے ہے؟ عزیزان محترم، اگر کوئی ایک اسٹیٹ آف نیچر میں بیٹھے جہاں پر اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہ ہو، صرف وہی ہو، اور وہ کائنات کو اینالائز کر رہا ہو، وہ اپنی سراؤنڈنگز کو اینالائز کر رہا ہو، تو وہ 2 ایسی آبزرویشنز دیکھے گا، وہ ایسی 2 آبزرویشنز میک کرے گا جس سے وہ اس کنکلوژن تک پہنچے گا کہ یقیناً خدا موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اسی پورے نظام کو چلا رہا ہے. سب سے پہلی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں یہ دیکھے گا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کا ایک پیدائش کا دن ہوتا ہے، ایک پیدائش کا وقت ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہے. یعنی اگر وہ پرندوں کو دیکھے گا، اینیملز کو دیکھے گا، جانوروں کو دیکھے گا، پودوں کو دیکھے گا، درخت کو دیکھے گا، رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تو وہ ان ساری چیزوں میں اس کو جو کامنالٹی نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا ایک آغاز ہے، ایک کمنسمنٹ ہے، ایک بگننگ ہے. رات بھی شروع ہوتی ہے، دن بھی شروع ہوتا ہے، کسی بھی جانور کی زندگی شروع ہوتی ہے، درخت بھی کبھی شروع ہوتا ہے، کبھی پلانٹ ہوتا ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا ایک آغاز ہے، اور اس کے تھرو وہ اس کنکلوژن تک پہنچے گا کہ اس پوری کائنات کا بھی ایک آغاز تھا، اس دنیا کا بھی ایک آغاز تھا، اس ارتھ کا بھی ایک آغاز تھا، ستاروں کا بھی آغاز تھا، سورج کا بھی آغاز تھا. اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کا ایک آغاز تھا. یہ چیزیں ہمیشہ سے یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا دن تھا جب اس پورے نظام کو شروع کیا گیا. یہ ہے آبزرویشن نمبر 1. دوسری آبزرویشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہوتی ہے اس کی موجودگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی موجودگی سے پہلے کوئی اور چیز موجود ہے. یعنی اگر کوئی اینیمل اس دنیا میں موجود ہے یا کوئی برڈ اس دنیا میں موجود ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس برڈ کے پیدا ہونے کے لیے، اس برڈ کی موجودگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس برڈ کے پیرنٹس بھی موجود ہوں، یا اس اینیمل کے، اس جانور کے موجودگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے ماں باپ موجود ہوں. ان ماں باپ کی موجودگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے اس کے ماں باپ موجود ہوں. اسی طرح سے درخت کی موجودگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس درخت کا سیڈ پہلے سے موجود ہو. اس سیڈ کی موجودگی کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور درخت پہلے سے موجود ہو. یعنی ایک کاز اینڈ افیکٹ کا پیٹرن وہ ریکگنائز کرنا شروع کرے گا
کہ ہر چیز کی موجودگی کے لیے ایک اور چیز کا موجود ہونا ضروری ہے، ایک اور چیز کی کازیشن ضروری ہے جس کے رزلٹ میں اس کی موجودگی کا ایفیکٹ آتا ہے۔ تو آبزرویشن نمبر 1 کیا تھی؟ کہ ہر چیز کا اس دنیا میں آغاز ہوتا ہے، اور دوسری آبزرویشن یہ تھی کہ ہر چیز کی موجودگی کے لیے کسی اور ذات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جب یہ کنکلوژن ڈرا کرے گا کہ اس کائنات کا بھی ایک دن آغاز ہوا تھا اور اس کائنات کی موجودگی کے لیے کسی اور ذات کا موجود ہونا ضروری ہے، تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے گا کہ بے شک کوئی ایسی ذات ہے جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رب العالمین ہے۔ وہی وہ واحد ذات ہے جس کے سامنے اہل ایمان اپنا سر جھکاتے ہیں، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ یعنی یہ دو ایک ایسی آبزرویشنز ہیں جن کے تھرو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ خدا کی ذات موجود ہے، کہ وہ ایک واحد ذات ہے جو اس پوری کائنات کو، اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور عزیزان محترم، جو عقیدہ توحید ہے وہ اسلام کے تمام عقائد میں بھی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال اس راہ کی مانند ہیں جو کہ سخت آندھی والے دن اڑ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے خدا کی ذات پر، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ Their work, their actions will be of no use to them۔ اور اسی لیے جو خدا کی ذات پر ایمان رکھنا ہے اور خدا کی ذات کی انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے، وہ اسلام کی سب سے فنڈامنٹل پرنسپلز میں بھی فنڈامنٹل ہے۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ ویلڈ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر کیوں جو اعمال انسان انجام دے وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک کوئی انسان اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور اس کا جواب ہمیں اپنے معاشرے میں ملتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی ایگزامپل دوں کہ اگر ایک آرمی ہو جس میں بہت سارے سولجرز ہوں، اور اس آرمی کا ایک کمانڈر ہو، اس آرمی کا ایک جنرل ہو، اور اس آرمی میں ایک ایسا سولجر ہو جو کہ نہایت بہادر ہو، بہت بہادر ہو، ہر میدان کو وہ فتح کرتا ہو۔ ایک دن وہ سولجر وہ ہر میدان کو فتح کرتا ہو اور اپنی آرمی کے لیے وہ بہت بینیفیشنٹ ہو، یعنی اس کی آرمی کو ہر وقت اس کے ہونے کی وجہ سے بینیفٹ پہنچتا ہو۔ لیکن ایک دن وہ آرمی کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میں اس کمانڈر کو ریکگنائز نہیں کرتا، I do not take him as my general, I do not take him as my commander. Will the army accept that soldier as a part of them? Or will that soldier's efforts be of any use to the army at all? چاہے ان کا یوز ہو یا نہ ہو, that is invalid, because the soldier now possesses a threat to the army themselves, because he does not believe in the command of the general. He does not believe that whatever the general says goes. آج تو وہ اس آرمی کے لیے بینیفٹ پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن جب کل اس کا دل نہیں چاہے گا تو یہی سولجر اس آرمی کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی انسان میری ذات پر ایمان نہیں رکھے گا, میری وحدانیت پر ایمان نہیں رکھے گا, جب تک وہ میری ذات کا انکار کرے گا, تب تک اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے. ایک بار سلوات بھیج دیجیے گا. تو ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ ایک اسٹیٹ آف نیچر میں بیٹھا ہوا آدمی اس کنکلوژن تک پہنچ سکتا ہے کہ ایک خدا کی ذات ہے, ایک واحد ایسی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. اسی اسٹیٹ آف نیچر میں جب وہ اپنی سراؤنڈنگز کو اینالائز کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ہر چیز کی
کوئی نہ کوئی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ پرندہ ہو. ہر چیز کی اس کائنات میں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ یہ بھی سوچے گا کہ یقیناً جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو اس نظام کو چلانے والا ہے، اس کے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کیریکٹرسٹکس ہوں گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ اس کی کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس نظام میں مجھے نظر آتی ہیں. اگر وہ اس بات پر غور کرے گا تو اسے یہ نظر آئے گا کہ ابر رحمت آسمان سے برستا ہے، اس کو اللہ کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس نظر آئیں گی، اس کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے. ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کو وہ ریکگنائز کرنا شروع کرے گا. لیکن ایک ایسی کیریکٹرسٹک ہوگی جو کہ ان تمام کیریکٹرسٹکس کی فاؤنڈیشن بن کے رہے گی، اور یہی وہ ریزن ہے کہ وہ ایک واحد کیریکٹرسٹک ہے جو اصول دین میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے عدل کی کیریکٹرسٹک، عدالت کی کیریکٹرسٹک. کیونکہ ہم اگر خدا کی کسی بھی ایٹریبیوٹ کو دیکھیں، کسی بھی صفات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک انڈر لائنگ صفات ہے عدل کی، جو کہ اس صفات کو مینٹین رکھتی ہے. یعنی اگر ہم خدا کی غفور و رحم ہونے کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی فرگیونیس ان لوگوں کے لیے زیادہ لائقلی ہوتی ہے جو کہ دوسروں کو فرگیو کرتے ہیں. یعنی اس میں اللہ کا عدل نظر آتا ہے. اگر وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت ان لوگوں پر زیادہ لائقلی ہوتی ہے جو کہ دوسروں پر رحم کرتے ہیں. اگر اللہ رازق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے جا کے کسی کے ہاتھ میں رزق عطا کیا اور کچھ لوگوں کو رزق نہیں دیا، بلکہ اس نے زمین کو رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آسمان کو، جانوروں کو رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور اس نے آسمان کو اور زمین کو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا. یعنی اگر وہ رازق ہے تو عدل کے ساتھ ساتھ رازق ہے. تو یعنی عدل، عدالت، انصاف ایک ایسی کیریکٹرسٹک ہے جو خدا کی ہر کیریکٹرسٹک میں موجود ہے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ عدالت وہ صفت ہے جو کہ اصول دین میں موجود ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خدا کی عدالت کا پروف کیا ہے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئے گا. عزیزان محترم، اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں، اگر کائنات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر سچویشن میں یا تو عدل سے کام لیا جا سکتا ہے یا ظلم سے کام لیا جا سکتا ہے. کوئی بیچ کا راستہ نہیں، کیونکہ عدل کی جو معنی ہے، جو عدل کی ڈیفینیشن ہے، وہی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی مقرر کردہ جگہ پہ رکھنا. اگر کسی نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا یعنی اس نے ظلم کیا، اور اگر اس نے اس چیز کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو اس نے انصاف کیا. عزیزان محترم، خدا کی ذات میں بھی یا تو عدل پایا جا سکتا ہے یا نعوذ باللہ ظلم پایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب بھی کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے کے لیے اس کے پاس ریزنز کا ہونا ضروری ہے. بیکاز ظلم از ناٹ انسٹنکٹیو فار ہیومن نیچر، عدل از انسٹنکٹیو فار ہیومن نیچر. جب بھی کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. جب بھی انسان ظلم کرتا ہے تو کچھ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے. فار ایگزامپل، شاید وہ منی حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے، پیسے حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے، یا وہ مال حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے، یا وہ دولت حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے، پاور حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے، اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے. لیکن عزیزان محترم، اگر ہم خدا کی ذات کو دیکھیں تو کیا خدا کی ذات کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو اتھارٹی کی ضرورت ہے؟ کیا مالک یوم الدین کو پاور کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب خدا کی ذات کو ظلم کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ملتی تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ صرف ہمارے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے گا. ایک بار صلوات بھیج دیجیے گا محمد.
یعنی ہر صفت کی فاؤنڈیشن عدل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی صرف عدل اور انصاف سے کام لے گا، کیونکہ ظلم سے کام لینے کی اس کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور دلیل اللہ کی عدالت کی یہی ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہماری فطرت کو بھی اسی نے خلق کیا۔ اور اگر ہم اپنی فطرت کو اینالائز کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عدالت ہماری انسٹنکٹ میں پائی جاتی ہے، ظلم ہماری انسٹنکٹ کا پارٹ نہیں ہے۔ انسان یہ فطرتی طور پر چاہتا ہے کہ وہ حق کو اڈاپٹ کرے اور باطل کو ترک کر دے۔ انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ وہ حق اور باطل کو ریکگنائز کرے اور حق کو اڈاپٹ کرے۔ انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ وہ ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو ریکگنائز کرے اور ٹروتھ کو اڈاپٹ کرے۔ It is within the nature of man to adopt what is right. To do the right thing is within the nature of man. عزیزان محترم، جس خالق نے اپنی مخلوق کو اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئے، کیا وہ خالق عدل اور انصاف کے ساتھ نہیں پیش آئے گا؟ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں پائی جانے والی عدالت کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں نظام عدالت نظر آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ اس کو روکتے ہیں، اس کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، اس کو پنش کیا جاتا ہے۔ نظام عدالت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ غلط چیز کو پنش کرے اور اچھی چیز کو ریوارڈ کرے۔ اور یہی فطرت جو کہ اللہ نے ہمارے اندر کریٹ کی ہے، اللہ نے ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے، اس بات کا پروف ہے کہ اللہ خود بھی ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئے گا۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم نے اصول دین میں سے 2 اصول ڈسکس کیے، اور انشاءاللہ اب دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، تو انشاءاللہ باقی جو اصول دین ہیں ان کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو پوائنٹ ہمارے ڈسکشن کا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت دین بے حد ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہم صرف اس بیسس پر اپنے دین پر نہ عمل کریں، ان احکامات پر نہ عمل کریں جو کہ واجب قرار دیے گئے ہیں، کہ ہمارے آباء و اجداد ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور دین کے ہر اسپیکٹ میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو۔ عزیزان محترم، اگر ہم عزائے امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد ہر سال امام حسین علیہ السلام کا غم منانے آتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور ماتم کرنے آتے ہیں، رونے آتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہم صرف اس وجہ سے ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ what was the sacrifice of Hussein and why do we show up year after year to commemorate that sacrifice۔ اگر ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں صرف اس بیسس پر نہیں پہننے چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کالے کپڑے پہنا کرتے تھے، بلکہ ہمیں درد ہونا چاہیے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے اس بات کی کہ حسین کے معصوم بچوں کو حسین کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اگر ہم ماتم حسین میں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یقین کریں دل باطل اسی ماتم کی آواز سن کر دہل جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو ہاتھ ماتم حسین میں آج اٹھتا ہے، یہی ہاتھ کل مظلوم کی حمایت میں اٹھے گا اور ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھے گا، کہ یہی وہ حسینی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے اور ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ یعنی عزیزان محترم، معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی سپیچ کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ معرفت کے بغیر دین کو حاصل کرتے ہیں،
دین پر ایمان رکھتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آج تک معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہی ہے بے معرفت دین پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ جب معرفت نہیں ہوتی تو انسان ایسے کام کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، لیکن عزیزان محترم جب معرفت ہوتی ہے تو وہاب قلبی جیسے عیسائی بھی حسین کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ جب عزیزان محترم عزاداران امام مظلوم معرفت ہوتی ہے تو حر جیسے لوگ بھی اپنے آپ کو جہنم سے لے کر سید شباب اہل الجنہ کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور عزاداران امام مظلوم، آج ہمیں اسی شہید کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ شہید جس نے قیامت تک کے گنہگاروں کو یہ بتایا کہ اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو ڈرو مت، بس فاطمہ کے لال تک پہنچ جاؤ، حسین تمہیں بارگاہ الہی میں معافی دلوائے گا۔ عزاداران امام مظلوم، پہلی محرم کا دن تھا جب قافلہ امام حسین علیہ السلام حر کے سامنے آیا، حر کے لشکر کے سامنے آیا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا اور یہ کہا کہ آپ کو کوفے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ کو اس طرف لے کے جایا جائے گا، آپ کو کربلا کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حر، مجھے شام تک جانے دے، میں یزید سے خود بات کر لوں گا۔ حر کہتا ہے نہیں، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا آپ کو یہاں پر قتل کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، مجھے مدینہ واپس جانے دے۔ حر کہتا ہے نہیں، یہ حکم ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا آپ کو یہیں پر قتل کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے۔ عزاداران امام مظلوم، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام حر سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے، باجماعت ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے نماز پڑھو گے؟ حر کو معرفت تھی تو حر یہ کہتا ہے کہ نہیں مولا، نماز تو ہم آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے۔ اور عزاداروں، یہی وہ معرفت ہے جس کی وجہ سے آج تک حر کی پیشانی پر فاطمۃ الزہرا کا رومال بندھا ہوا ہے۔ عزاداروں، جب نماز ہو چکی ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام سواری پر بیٹھ کر سواری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کوفے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب حر لگام ذوالجناح امام حسین علیہ السلام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر یہ کہتے ہیں کہ مولا، اگر عرب کا کوئی اور شخص مجھے یہ کہتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو میں بھی اسے یہی کہتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، لیکن آپ کی مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کی میں گستاخی نہیں کر سکتا، شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، یہی وہ معرفت تھی جو حر کو جہنم سے جنت تک لے کر آ گئی، جو حر کو یزید سے حسین تک لے کر آ گئی۔ بس عزاداران امام مظلوم، امام کے خیام کربلا میں لگائے جاتے ہیں، 8 راتیں گزرتی ہیں۔ عزاداروں، پہلے ارادہ جنگ 9 محرم کا تھا، لیکن امام یہ جانتے تھے کہ ایک ایسا شہید ہے، شہداء کی فہرست میں ایک ایسا نام ہے جو کہ اب تک لشکر حسین کے ساتھ نہیں ہے، وہ حر کا نام تھا۔ عزاداروں، امام یہ فرماتے ہیں کہ جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو کی جائے گی۔ بس عزاداروں، شب عاشور آتی ہے اور روایت میں یہ لکھا ہے کہ حر شب عاشور کو بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ کوفے کا ایک فوجی حر کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوفہ میں مجھ سے کوئی بھی یہ سوال کرتا کہ کوفے میں سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں فوراً تمہارا نام لیتا، لیکن کیا بات ہے، 72 لوگوں کے لشکر کو دیکھ کے تم پریشان ہو گئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ میں 72 کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں، میں اپنے سامنے جہنم اور جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں حسین کے بچوں کی التش کی صداؤں کو سن رہا ہوں۔ عزاداروں، بس صبح عاشور ہوتی ہے
علی اکبر اذان فجر دیتے ہیں، بس اور ابھی تک بڑے پریشان ہیں، عمر سعد کے پاس آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ واقعی سبط پیغمبر کو قتل کر دو گے؟ کیا تم لوگ واقعی حسین کے بچوں کو قتل کر دو گے؟ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ ہاں بالکل، ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم حسین کو قتل کریں اور اس کا انعام لے کر واپس جائیں۔ بس یہ سن کر اور بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں میں گنہگار ہوں، لیکن میں کوشش کر کے امام حسین کے پاس جاؤں گا۔ فاطمہ کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ بس عزاداروں اور اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں بیٹھتے اور یہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دو، میں ایسے ہی اپنے امام کے پاس نہیں جاؤں گا، میں گنہگار ہوں، میں ہاتھوں کو بندھوا کر اپنے امام کے پاس جاؤں گا۔ بس عزاداروں اور کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے اور سوار ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کے بچوں کو ڈرایا، میں نے آپ کے قافلے کو روکا، میں نے آپ کے اوپر پانی بند کیا، آپ کی میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں، مولا کیا مجھ جیسے کبھی معافی مل سکتی ہے؟ بس فاطمہ کا لال اور کو گلے لگا لیتا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کے لشکر کو روکا، میں نے آپ کے قافلے کو روکا، میں نے آپ پر پانی بند کیا، مولا آپ کے سارے لشکر سے پہلے میں جنگ کرنے جاؤں گا، لیکن مولا میں یہ اجازت چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا جنگ کرنے جائے۔ مولا اجازت دیتے ہیں، بس اور اپنے جوان بیٹے کو سوار کرتے ہیں۔ عزاداروں اور کے فرزند میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، جنگ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ بس عزاداروں تیروں کی بارش ہوتی ہے، نیزوں کی بارش ہوتی ہے، بہت بہادری کے ساتھ فرزند ہور جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہور کا جوان بیٹا گھوڑے کی زین سے زمین تک آنے لگتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا ابتا، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا عزاداروں، اور بھی ایک بوڑھا باپ تھا، جب اپنے جوان بیٹے کو گرتا ہوا دیکھا تو فوراً مقتل میں بھاگا، اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے بھاگا۔ لیکن عزاداروں اور ابن یزید رہائی کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے جوان بیٹے کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ایک بزرگ ان کے جوان بیٹے کے سر کو اپنے زانو مبارک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ کا مظلوم بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا غریب بیٹا ہے۔ اور کہتے ہیں مولا آپ یہاں مجھ سے پہلے کیسے؟ امام فرماتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے عالم غربت میں کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھے۔ اے اور تو فکر نہ کر، حسین تیرے بیٹے کا لاشا اٹھائے گا۔ میں کہوں گا مولا یہ وقت فجر ہے، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، زور تک انتظار کیجئے، آپ کا بیٹا وہ جنگ کرنے جائے گا، آپ کا بیٹا گھوڑے کی زین سے زمین تک آئے گا۔ اکبر اپنی گھیڑیوں کو زمین کربلا پہ رگڑے گا، مولا آپ کہیں گے اے علی اکبر، اے میرے لال کہاں ہو؟ اپنے بابا کو اس عالم غربت میں نہ چھوڑو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔
نام ہے میرا
کی ذات امت دیکھ لے اکبر کی ذات دیکھ امت دیکھ لے اکبر کی ذات یہ نبی کی خون بھری تصویر ہے کا سر ہے زانوے شبیر ہے اور کا سر ہے زانوے شبیر ہے لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا خواب کیا دیکھے تھے کیا تعبیر ہے کا سر ہے زانوے شبیر ہے اور کا سر ہے زانوے شبیر ہے کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا
صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے خضر جے دے ویتے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں آنکھیں ماں قاسم دی باتیں احسان کری تیرے تائی لڑے داروی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین دی ساواں کربلا دیاں ماواں 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 جدوں قیدی ہو کے رنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشا دل ماواں نہ ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں کربلا دیاں ماواں 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 حسین زینب نے کیا کھول عابد رکھیاں جد ساناں رکھیاں مینوں شام غریباں دے ویلے دے گا کون سلاواں کربلا دیاں ماواں 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 صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے خضر جے دے ویتے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا باعث الخدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام السلام علیکہ یا قرۃ عین رسول یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا امام سبز قبا یا امام الحسن المجتبی علیہ السلام
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین والسید الوصیین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک یا ام المصائب یا حور زینب بنت علی علیہ السلام، السلام علیک یا مولا و ابن مولا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر شیطان، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔